ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ماہ شعبان برکتوں، سعادتوں اور اللہ کی رحمتوں کے حصول کا مہینہ ہے. تاریخی حوالوں سے شعبان کے مہینے کو ہمارے ہاں بڑی اہمیت حاصل ہے. سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینے ہی میں رمضان المبارک کے 30 یا 29 روزے فرض ہوئے. اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور ہر مہینے ایام بیس کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ. اسی طرح ایک رائے یہ بھی ہے کہ شعبان سن 2 ہجری میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا. یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اس آیت کے بارے میں کچھ لوگ ایک جملہ کہا کرتے ہیں جو کہ سراسر غلط جملہ ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، ایک کام ایسا ہے کہ وہ بندہ اور اللہ دونوں بیک وقت اسے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے، بندہ بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا. یہ جملہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ پاک جو مخلوق ہے، جو امتی ہیں، وہ تو درود پاک پڑھ رہے ہیں، یا تو نماز والا یا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی. اللہ پاک اس طرح درود پاک پڑھتا نہیں ہے، بلکہ یہاں جب درود کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ پاک کی ذات عالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر خصوصی عنایات نازل کرتے ہیں. یہ اللہ ایسے نہیں اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں اللہ فرماتے، بلکہ اس کا معنی یہ بنے گا ان اللہ درود کیسے پڑھتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کریم پر اپنی خصوصی عنایات کا نزول فرماتا ہے. اور انسانوں کے درود پاک پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے اللہ کی ذات عالی سے اس بات کی التجا کرتے ہیں کہ ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجیں یا درود بھیجیں. اے اللہ، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، تو اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خصوصی عنایات کا نزول فرما. گویا بندہ اپنے اللہ سے التجا کرتا ہے عنایات کے نزول کا، اور اللہ اپنی خصوصی عنایات کا نزول فرماتا ہے. یہ فرق ہے. اسی طریقے سے وہ ایک الگ گفتگو ہے. بہرحال یہ ایک بات تھی جو عرض کر دی. جب فرشتوں کی طرف نسبت کی جائے گی اس کا اور معنی بنے گا، پرندوں کی طرف نسبت کی جائے گی اس کا اور معنی بنے گا.
تو لہذا یہ بات کہنا کہ اللہ اور اس بندے بیک وقت یہ کام کر رہے ہوتے ہیں پڑھنے کا، یہ درست نہیں۔ کیا معنی ہوگا؟ بندے اپنے اللہ سے محبوب کریم پر خصوصی عنایات کے نزول کی التجا کرتے ہیں، اور اللہ نزول اونچی فرماتا ہے، اللہ نزول فرماتا ہے۔ یہ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے اپنے محبوب کریم پر سلامتیاں اور درود نازل فرماتا ہے۔ سن 3 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، جس کے بارے میں خود سیدنا جبریل علیہ السلام نے آ کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، انہا صوامۃ قوامہ، کہ اے محبوب کریم یہ عورت لگاتار بہت سارے روزے رکھنے والی اور انتہائی عبادت گزار ہیں۔ سن 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ سن 4 ہجری یعنی شعبان کے مہینے میں، سن 4 ہجری میں ایک روایت کے مطابق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ سن 5 ہجری شعبان میں غزوہ بنی مستلق ہوا۔ اس غزوے سے واپسی پر سیدہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک الزام اور بہتان دھرا گیا۔ منافقین اس پروپیگنڈے سے منافقین کے اس پروپیگنڈے سے بعض سادہ لو مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم کی اس محبوب ترین بیوی کے لیے قرآن کریم کی 18 آیات پاک دامنی کے بارے میں نازل فرمائی۔ اللہ نے برات کا اعلان کرتے ہوئے آپ کی برات کو قرآن کریم کی 18 آیات میں وہ ثابت کیا کہ یہ طیبہ طاہرہ ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو شعبان کا ہے، اللہ کے حبیب نے اسے بابرکت قرار دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو ہی رجب کا چاند نظر آتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتوں کا نزول فرما اور ہمیں زندہ سلامتی کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرما، رمضان تک پہنچا یعنی ہماری زندگی دراز فرما اور سلامتی کے ساتھ ہم رمضان کے مہینے رکھ سکیں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا، یعنی شرف بتانے کے لیے کہ یہ برکتوں والا اور عافیتوں والا مہینہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ شعبان المطہر و رمضان المکفر، شعبان بندے کو صاف اور پاک کر دینے والا مہینہ ہے اور رمضان بندے کے گناہوں کو دھونے والا مہینہ ہے، بندے کو گناہوں سے پاک کرنے والا، مٹا دینے والا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا بہت فضیلت والا قرار دیا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، حضور علیہ السلام کا شعبان میں ایسا معمول ہوتا کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتے تو ہم سمجھتے اب یہ افطار کریں گے ہی نہیں، لگاتار رکھیں گے، مسلسل رکھیں گے۔ اور فرمایا وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور کبھی ایسا ہوتا آپ مسلسل روزے نہ رکھتے، ہم سمجھتے اب کبھی نہیں رکھیں گے، آپ کا یہ معمول تھا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں بزرگوں، آپ کا صوم وصال یعنی مسلسل روزے رکھنا، اس سنت کو امت نے نہیں اپنایا۔ پچھلے جمعے میں نے تفصیل سے بتایا امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس لیے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، یہ آپ کی شان تھی، اور امت کے لیے اس کی کمزوری کی وجہ سے حکم دیا کہ وہ اپنی صحت کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ رکھیں۔ چنانچہ ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو دیکھا کہ وہ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے بھی مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے۔
تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ میری طرف دیکھتے ہوئے یہ بھی مسلسل روزے رکھے جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، دیکھو توجہ کیجئے گا کہ محبوب کریم کیسے ہمارے لیے باعث رحمت ہے، کیسے رحمت للعالمین ہیں، کہ جب آپ نے دیکھا صحابہ روزہ رکھ رہے ہیں مسلسل، تو محسوس ہوا کہ آنے والی امت بھی تو ایسا ہی کرے گی نا، یعنی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے۔ تو آپ نے پھر صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، مجھے اللہ کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، تمہارے لیے صرف اور صرف اگر بہت ہی زیادہ شوق ہے روزے رکھنے کا تو تم صوم داؤدی رکھا کرو، اس کی گنجائش ہے کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار، لگاتار روزے تم نہ رکھو۔ اور اسی طریقے سے وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رمضان، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رمضان چونکہ فرض ہے، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ ہر ایک کے لیے وہی حکم ہے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ صحابی ہوں، چاہے وہ ایک عام امتی ہو، جو اللہ کا حکم فرض کے درجے میں ہے اس میں سب برابر ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ رمضان کے روزہ تو قطعاً نہیں چھوٹتا تھا، لیکن عام جو مہینوں میں پورے روزے کسی مہینے میں بھی آپ نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ صِيَامَ مِنْهُ شَعْبَانَ، ماہ شعبان میں باقی مہینوں کی نسبت زیادہ روزہ آپ رکھا کرتے تھے، زیادہ دنوں کا روزہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سئل النبی ای الصوم افضل بعد رمضان، کہ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں سے سب سے افضل روزہ کس مہینے میں رکھنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کے روزے رکھنا رمضان کی فضیلت، اس کی تعظیم کے لیے، کہ شعبان میں روزے رکھے جائیں تاکہ رمضان کے اندر وہ ریہرسل ہو جائے اور روزے رکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، یکسوئی ہو۔ گویا آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، یعنی رمضان کی تعظیم کے لیے جیسے نماز سے پہلے سنتیں باقاعدگی سے پڑھنے والا کبھی اپنے فرض کو قضا نہیں ہونے دیتا، تو جیسے سنتیں فرض کا دفاع کرتی ہیں، اسی طرح شعبان کے روزے، رمضان کے روزے جو فرض ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں کہ آدمی پھر ان کو کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، رمضان کے مہینے اور باقی سارا سال کے مہینے، ان کے درمیان یعنی رکھنے سے رمضان کے یا روزے کی مختلف اقسام بنتی ہیں، اور یہ تقریباً 9 قسم بنتی ہے روزوں کی، فرض، واجب، فرض معین، غیر معین، واجب۔ آج میں انہی 9 اقسام کے روزوں پر گفتگو کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ روزے 9 قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایُّ الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ کب دیں تو اس کا ثواب ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان میں۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ایک بات درمیان میں اس لیے آئی کہ لوگ جو وہ سارا سال انتظار کرتے رہتے ہیں کہ رمضان میں دیں گے بڑا ثواب ملے گا، بڑا اجر ملے گا۔ اس سے بڑھ کر جب معاشرے میں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہو، اس وقت ان کی مدد کرنا یہ رمضان سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ لوگوں کی ضرورت، اور اس کا اندازہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے لگا دیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ میں محمد جو اللہ کا رسول ہوں، وہ اپنی مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف بیٹھوں، اس سے زیادہ افضل اور بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے اس کے ساتھ چل کر اس کی کوئی مشکل حل کر دوں، اس کا کوئی کام کروا دوں، اس کی کوئی پریشانی حل کروا دوں۔ فرمایا کہ یہ ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کروں،
یہ میں اپنی مسجد میں 1 مہینے کے اعتکاف کرنے سے زیادہ افضل اور بہتر سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر عام حالت کے اندر کوئی ضرورت مند ہو تو پھر رمضان کا انتظار نہیں کرنا، پھر اس کی ضرورت کو دیکھنا ہے، اس سے زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ اور اسی وجہ سے زکوٰۃ آنے والے سال کی ایڈوانس ادا کرنا بھی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ زکوٰۃ واحد ایسی فرض عبادت ہے، ورنہ فرض ہمیشہ وقت پہ ادا، وقت کے بعد قضا، وقت سے پہلے فرض کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اور زکوٰۃ ایسی چیز ہے، مالی عبادت، جو وقت سے پہلے بھی اس کی ادائیگی درست اور جائز ہے، اگر کوئی ضرورت مند کی ضرورت اس سے پوری ہو سکتی ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جن کی صحت مسلسل روزے رکھنے کی اجازت نہیں دیتی، ان کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، 15 شعبان کے بعد وہ روزے نہ رکھیں، وہ بلکہ اپنی صحت پر توجہ دیں، اپنی وہ تقویت پر توجہ دیں، تاکہ وہ رمضان کے فرض روزے آسانی سے رکھ سکیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، روزے کی 9 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فرض، اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، فرض معین اور فرض غیر معین۔ گویا پہلی قسم روزے کی ہے فرض معین، یعنی وہ روزہ جس کی مدت بھی متعین ہو، وقت بھی متعین ہو، جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اس پر روزہ رکھنا لازم ہے، اگر صحت مند اور تندرست ہے یا مسافر نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں، مدت بھی متعین ہے کہ 29 ہیں یا 30 ہیں، اور وقت بھی متعین ہے کہ رمضان کا مہینہ ہونا چاہیے، رمضان کے علاوہ نہیں۔ تو یہ ہے فرض معین روزے، جو چاند کے اعتبار سے 29 یا 30 ہیں اور رمضان کا مہینہ مقرر ہے، اور وقت بھی مقرر ہے اس کا، یعنی صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک۔ نمبر 2 فرض غیر معین، جو روزے فرض تو ہیں لیکن ان کا وقت متعین ہے لیکن مدت متعین نہیں ہے ان کی، یعنی رمضان کے روزوں کی قضا، چاہے وہ سفر کی وجہ سے رہ گئے ہوں، بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہوں، یا عورتوں کے مخصوص ایام کی وجہ سے رہ گئے ہوں۔ ایک تو یہ روزے یعنی جو رمضان کے قضا ہوئے۔ نمبر 2 کفارات کے روزے، قسم توڑنے کا روزہ، اسی طریقے سے روزہ توڑنے کا روزہ، جو روزہ توڑا اس کی وجہ سے جو کفارات آتے ہیں۔ اسی طرح زہار کے روزے، کہ بیوی کو ماں جیسی یا بہن جیسی کہہ دیا جائے تو زہار ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی 60 روزے رکھنا پڑتے ہیں۔ تو یہ روزے، یا اسی طرح جان بوجھ کر روزہ توڑا گیا، اس میں جو کفارے کے روزے آتے ہیں، یہ سب روزے فرض ہیں، یعنی ان کو رکھنا لازمی ہے، مدت متعین نہیں ہے۔ آپ سال پورے میں 5 دن مکروہ تحریمی کے چھوڑ کر، اور یہ جو رمضان کے مہینہ ہے اس کو چھوڑ کر 11 مہینے میں جب چاہیں آپ ان کو رکھ سکتے ہیں۔ روزے تو فرض ہیں، مدت متعین نہیں ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ چاہے سردیوں میں رکھیں چاہے گرمیوں میں رکھیں۔ اسی طریقے کے ساتھ تیسری قسم وہ ہے واجب، اور واجب معین، جو روزے نظر معین کے رکھے جاتے ہیں انہیں واجب معین کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو روزہ رکھوں گا، اسے واجب معین کہتے ہیں۔ ان روزوں کو انہی ایام میں انہی تاریخوں میں رکھنا واجب ہے، اس کے علاوہ رکھیں گے تو یہ نہیں ادا ہوں گے۔ اور اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے اللہ سے سودے بازی مناسب نہیں ہے، اللہ سے سودے بازی
مناسب نہیں ہے کہ بعض دفعہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی میرا فلاں کام ہو جائے میں 1000 روزہ رکھاں گا یا 1000 نفل پڑھاں گا، وہ کام ہو جاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے پریشانی، یار میں 100 کہہ دینا، ہاں جی 50 کہہ دیتا۔ یہ سودے بازی اللہ سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مناسب نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ کہنے کہ میں 100 روزہ رکھوں گا، میں 1000 رکھوں گا؟ اللہ کو اس کی شان کے مطابق پکاریں اور اس کی شان کے مطابق اس سے مانگے۔ سودے بازی کی کیا ضرورت ہے؟ اے کہیں اللہ تو کریم ہے، ہمارا اللہ ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو جی سے مانگنا ہے ہم نے، تو ہی ہماری پریشانیاں دور کرنے والا ہے اور تو ہماری اس پریشانی کو دور فرما۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تو دور کرے گا تو میں یوں کروں گا؟ 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگیے، صدقہ اور خیرات کر کے اللہ سے مانگے، اللہ تیری مخلوق کو میں نے کھلایا ہے اپنے فضل سے، ان کے برکت سے میرے پر مہربانی فرما، عنایات فرما۔ یہ کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ اللہ تو فلاں کام کر دے گا تو میں دیکھ دوں گا؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو اس لیے اللہ سے سودے بازی نہ کیجئے، بلکہ اس سے اس کی شان کے مطابق مانگیے، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یہ سودے بازی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے کہ فلاں تاریخ کو تو وہی رکھنے پڑیں گے، اگر آگے پیچھے کیے تو وہ نظر پوری نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے اللہ کے نام کی نظر مان لی، اب پوری کرنی اس کے ذمہ فرض کے قریب ہے، واجب نہیں پوری کرے گا تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے یہ نظر نہ مانا کریں، اور غیر اللہ کی نظر تو ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کی نظر ماننا اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر وہ کام ہو گیا تو اس کو ماننے سے ویسے اللہ سے مانگے، نظر نہ مانا کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں، دوسرا ہے اسی طریقے سے نظر کے اندر بعض دفعہ کھانا وغیرہ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ ٹیڑھی بکرے کے علاوہ باقی جو بھی نظر مانے گا وہ اللہ کے ہاں یقیناً مقبول ہوگی۔ ٹیڑھی بکرا یہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ جو روڈوں کے کناروں پہ جو وہ مڑیل سے ہوتے ہیں نا، جن کو آپ لا کر گاڑی نہیں لیں اس کے آگے صدقہ کرتے ہیں، گھر نیا بنائے اس کے آگے کرتے ہیں، ہاں جی مدرسوں میں جا کر دیتے ہیں، جن کو آپ خود دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے بتائیں اونچی آواز سے۔ آپ خود یہ جو بکرے یہ ابھی نشتر میں وہ جو کونے پہ ہوتے ہیں یا مختلف جگہوں پہ وہ مرے سے، آپ میں سے کوئی مسجد میں ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ آپ میں سے کوئی ان بکروں کو کھاتا ہے؟ بتائیں ہیں؟ کھانا گوارا کرے گا؟ اللہ نے جو مال و دولت سے آپ کو نوازا ہوا ہے، اللہ ہی رہ گیا ہے کہ آپ ان کو یہ مڑیل یہ اس طرح کے بکرے اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں کو دیں گے؟ اور یہ بکرا صدقہ کرنا دین اسلام میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا بکرا صدقہ کرنا۔ پتہ نہیں لوگ کدھر سے لے آئے ہیں اس بکرے کو صدقہ کرنا۔ صدقات مالی معاونت کو کہتے ہیں، یہ مالی پیسہ جس سے ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ بکرے سے بلا ضرورت پوری ہوتی ہے۔ نفلی دیگ کھانا وغیرہ یہ وہ ویسے صدقہ اور خیرات کیا گیا ہو، اس میں سے کچھ گھر بھی رکھ لیں کوئی حرج نہیں۔ جو نظر مانی ہو دیگ کی یا بکرے کی یا کسی چیز کی، اس میں سے ایک دانہ بھی گھر میں نہیں رکھ سکتے، وہ سارا فقراء میں کھلائیں گے۔ اور اگر گھر میں رکھا تو نظر پوری نہیں ہوگی، وہ جو آپ نے نظر مانی ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح کے اس میں سے اگر عمرا نے کھایا پھر بھی پوری نہیں ہوگی، وہ غرباء کے لیے انہی کو دیں۔ اسی طریقے کے ساتھ واجب غیر معین، یعنی مطلق نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں بس 3 روزے رکھوں گا، تو یہ واجب غیر معین ہے کہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے لیکن دن متعین نہیں ہے، جب چاہے آپ اس کو رکھ لیں۔ نمبر 5 سنت روزے، یعنی عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، صرف 10 کا نہیں رکھ سکتے، 9 10 کا یا 10 11 کا، مخالفت کرتے ہوئے یہود کی۔ اسی طرح وقت نہیں ہے ورنہ اس پر بھی دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی غیر مسلم کی مشاہبت کو پسند نہیں فرمایا، عبادت کے اندر بھی غیر مسلم کے ساتھ مشاہبت کو پسند اونچی نہیں فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
ہماری تو اولاد کی تربیت ہی غیر مسلم کی نقالی میں ہوتی ہے، ہم عقل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ آپ نے خود بتانا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ مستحب روزے، نمبر 6 مستحب روزے، ہر مہینے میں ایام 20 کے 3 روزے رکھنا، 13ویں 14ویں 15ویں، اور یہ 13ویں 14ویں 15ویں یعنی ڈیٹ تاریخ چاند کی 13 14 15۔ اسی طریقے کے ساتھ ایام 20 کے روزے رکھنا اور اس کا ثواب پورے مہینے اللہ کے ہاں سے ملے گا، اور سوموار اور جمعرات، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو پیر کا روزہ رکھتے تھے، آپ سے پوچھا گیا اس میں سے آپ نے ایک وجہ بتائی کہ میں اپنے پیدائش کی خوشی میں، میں اپنے میلاد کی خوشی میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو سال بعد رکھتے تھے؟ بتایا نا یار اونچی آواز سے، سال بعد رکھتے تھے؟ کب رکھتے تھے؟ ہر ہفتے۔ تو حضور نے تو ہر ہفتے اپنے میلاد منانے کا حکم دیا ہے یا سال بعد دیا ہے؟ اور روزہ رکھتے ہوئے دیا ہے یا دیگیں کھاتے ہوئے دیا ہے؟ یہ ہے اصل کے اندر اتباع، یہ ہے فرما برداری۔ اسی طریقے سے اس بارے میں خود سوچئے گا، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے اللہ اس کے سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح شوال کے 6 روزے رکھنا یہ بھی مستحب ہے، اور 2 شوال سے لے کر 29 یا 30 شوال تک پورے مہینے میں چاہے اکٹھے رکھیں چاہے وقفے وقفے سے رکھیں، پورے مہینے میں یہ روزے پورے کرنے ہیں، 2 سے لے کر۔ تو یہ بھی روزے رکھنے کیا ہے؟ مستحب ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں روزے رکھنا چاہتا ہوں یعنی فرض کے علاوہ، آپ نے فرمایا ایام 20 کے رکھا کرو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اور رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کا بھی رکھ لیا کرو۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اور رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا پھر صوم داؤدی رکھو، ایک دن روزہ اور ایک دن اس کو افطار کیا کرو، ایک دن روزہ ایک دن افطار کیا کرو، یعنی 15 دن روزہ رکھو 15 دن افطار کرو تاکہ آپ کی صحت درست رہے۔ نمبر 7 نفلی روزے، مستحب کے بعد نفلی۔ ان مذکورہ روزوں کے علاوہ سال بھر میں جو بھی روزہ کوئی رکھے گا وہ نفلی روزے کہلائیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ممانعت کے ایام نہ ہوں، آگے بتاؤں گا وہ کون سے۔ تو نفلی روزے پورے سال میں ان مذکورہ روزوں کے علاوہ رکھنا۔ نمبر 8 مکروہ تنزیہی روزے، یعنی ایسا روزے رکھنا جو ناپسندیدہ ہوں لیکن کم درجے کے ہوں، اور ان میں سے اور وہ ہے 10 محرم کا صرف روزہ رکھنا، اکیلے 10 کا، 9 10 کا 10 11 کا رکھیں گے تو یہ سنت ہے۔ صرف جمعہ کا روزہ رکھنا، پورے ہفتے میں صرف جمعہ کا روزہ رکھنا یا صرف ہفتے کا روزہ رکھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ آپ جمعہ کو رکھیں یا ہفتہ اتوار کو رکھیں، جمعہ اور ہفتے کے ساتھ ایک دن اور، یا جمعہ ہفتے کو 2 دن رکھ لیں، اکیلے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح صوم وصال کا روزہ، یعنی غروب آفتاب کے وقت افطار کیے بغیر اگلے دن کا روزہ رکھنے کی نیت کر لینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور مسلسل روزے کی حالت میں رہنا یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے جیسے صوم دہر کا روزہ رکھنا منع ہے، صوم سکوت بھی شریعت کے اندر نہیں ہے، چپ کا روزہ رکھنا، یہ تو صرف حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تھا اللہ کی طرف سے۔ چپ کا روزہ نہیں ہے کہیں بھی، خاص طور پر اعتکاف کی حالت میں بعض لوگ جو ہے نا وہ بات نہیں کرتے منہ سے۔ ایک مسجد میں تھا، وہاں ڈی ایچ اے میں ایک بزرگ روزے بیٹھے، انہوں نے اتنے بڑے کارڈ لا کے رکھے ہو، میں نے کہا یہ کیا کرنے، منہ سے نہیں بولے، وہ کارڈ کے اوپر لکھ کے وہ گھر والوں کو بھیجتے کارڈ پر، پورے 10 دن انہوں نے منہ سے کوئی جملہ نہیں نکالا، یہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ ہاں فضول باتیں بھی اعتکاف کے خلاف ہے، ضرورت کی بات ہے، کسی سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی خیریت پوچھنی ہے، سلام دعا کرنی ہے، گھر میں کوئی پیغام دینا ہے، یہ اعتکاف کے خلاف نہیں ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں خاموشی یہ کوئی روزہ نہیں ہے شریعت کے اندر، چپ کا روزہ نہیں ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کا نفلی روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح حاجی صاحبان کا میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ مشکل گھڑی ہوتی ہے، اس لیے افطاری کا ہی حکم ہے۔ نمبر 9 مکروہ تحریمی،
یعنی ایسے روزے جو حرام کے درجے میں ہیں، عید الفطر کے دن کا روزہ، عید الاضحیٰ اس کے بعد کے 3 دن کے روزے، یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے ان کا رکھنا۔ حضور نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام فانها لاکل وشرب وبعال، ان 5 ایام میں روزے مت رکھنا، کیوں کہ یہ کھانے پینے اور خوشی کے اظہار کے دن کے لیے ہیں۔ اسی طرح عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کے بعد کچھ کھانا پینا نہ روزے کی نیت کے ساتھ، یہ بھی درست نہیں ہے۔ عید کے دن سنت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے، چھوٹی عید میں عید سے پہلے کچھ کھاتے تھے اور بڑی عید کو اپنے قربانی کے گوشت میں سے، لیکن روزے کی نیت سے نہ کھانا اتنی دیر، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ روزے کی نیت سے نہیں، ویسے آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں ذرا سب کی توجہ میری طرف ہو، 2-3 منٹ لگیں گے۔ جو انتہائی اہم مسئلہ، یہ 9 روزے کو اقسام آپ کو عرض کر دیں، اب آخر کے اندر ایک انتہائی اہم مسئلہ جو آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے اور جو عام طور پر چہمگائیاں ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں ایک خصوصی درخواست کہ آپ سب حضرات مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، لیکن حقائق اور ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ہر اللہ تعالیٰ وہ مختلف قسم کی باتیں وہ پھیلا دیتا ہے جو بعض دفعہ حقائق سے منافی بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ درست بھی، اور ہر آدمی اس پہ دسترس نہیں رکھتا۔ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ قادیانیوں ملعونوں کو تبلیغ کی آزادی، مذہبی آزادی اور تبلیغ کی آزادی کا جو فیصلہ دیا ہے وہ آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کے 5 بینچ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ قادیانیت کو اسلام کے نام پر پیش کرنا اور دھوکہ، یہ اسلام کے نام پر پیش کرنا دھوکہ اور فراڈ ہے اور اس کی اجازت قطعا نہیں ہے، یہ آئین پاکستان کا حصہ ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے، قادیانی ذریت، یہ جو قادیانی نسل ہے آج، یہ مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ حکیم نور الدین قادیانی کو حضرت ابو بکر، مرزا محمود قادیانی کو حضرت عمر، اور مرزا قادیانی کے خاندان کو اہل بیت اور افراد خانہ کو پنجتن پاک، اور مرزا ملعون لعنتی کے دیکھنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ اتنے بڑے مجرم ہیں یہ۔ ان قادیانی عقائد کو اسلام کے نام پر پیش کر کے یعنی دھوکہ اور فراڈ کر کے اسے تبلیغ اور مذہبی آزادی کا نام دینا، یہ جناب چیف جسٹس فائد عیسیٰ کے حالیہ فیصلے کو ہم قطعاً یکسر مسترد کرتے ہیں۔ ہم ان کے اس فیصلے کو جو آئین پاکستان اور شریعت کے خلاف اور اس سے متصادم ہے، ہم اس فیصلے کو علی الاعلان مسترد کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ مغرب کی خواہشات کے تابع صادر کیا گیا ہے، اور اس فیصلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ قرآن کی آیتیں اس نے پیش کی، حدیث مبارکہ پیش کی، اب جس بیچارے کو ترجمہ ہی نہیں آتا اس کو کیا پتہ ہے یہ قرآن کریم کی جو آیتیں پیش کر رہا ہے وہ کس زمرے کے اندر ہیں۔ اس فیصلے میں جو قرآن کے حوالے پیش کیے گئے ہیں وہ غلط بھی ہیں، بددیانتی پر بھی مبنی ہیں، اور ان حوالوں کے جو معانی اور مفہوم تفاسیر میں متعین ہیں، ان کا جو شان نزول ہے اس سے یہ حوالے مطابقت نہیں رکھتے۔ عقلی طور پر بھی دانشور اس کو مسترد کرتے ہیں، لہذا اس فیصلے سے جو دھوکہ، فراڈ، کذب و دجل کو قانونی جواز دینا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس سے ملک میں انارکی اور خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ہم اس فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ اسلامیان وطن اس غیر اسلامی، غیر قانونی، غیر اخلاقی فیصلے کو کبھی قبول نہیں کریں گے، بلکہ موقع پر ایمانی غیرت سے اس کو عملاً مسترد کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ ہم اس فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب
از خود اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے اس کی تلافی کریں۔ اگر شیطان کو چیف جسٹس کہنا آزادی نہیں بلکہ توہین ہے چیف جسٹس کی، تو مرزا قادیانی ملعون لعنتی کو محمد الرسول اللہ کہنا اس سے بڑی توہین اور بغاوت ہے۔ مذہبی آزادی کے نام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بغاوت کی قادیانی کو اجازت دینا بذات خود غلط اور قابل مذمت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے چوروں کو چوری کا لائسنس دیتے ہوئے انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ تم اپنے معاملے کے اندر آزاد ہو، یہ ایک غیر شعوری حماقت قرار دینے کے مترادف ہے۔ لہذا ہم چیف جسٹس صاحب کے ایسے فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کو لعنت قرار دیتے ہیں، اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ لہذا آئین پاکستان شریعت کی روشنی اور قانون کی روشنی کے اندر نظر ثانی کرتے ہوئے اپنے اس فیصلے کے خلاف وہ فیصلہ دیں جو 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ قادیانیوں کو ہر طرح کی مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، وہ نہ تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ آزادی کے ساتھ اپنی مذہب کی یعنی پیروکاری کر سکتے ہیں۔ جو آئین پاکستان کے اندر ان کے بارے میں ہے اس کے حق میں فیصلہ دیں۔ سارے ایسے ہی کہتے ہیں؟ بے شک۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سنتیں ادا کر لیجئے۔